نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، انسان اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں انسانوں کی جو تقسیم ہے وہ دو طرح سے ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پیدا کرنے کے بعد تم میں سے بعض لوگ انکار کرنے لگے، کفر کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے، اور بعض لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، فرما برداری کے راستے پر آئے اور ایمان لانے والے بن گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے میرے دوستوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفر سے ذاتی نفرت ہے، اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ اعلان فرما دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قطعی طور پہ ناپسند فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا مسلمان کہ جسے کامل شریعت دے دی گئی ہو، کہ جسے خرید و فروخت کا کامل طریقہ دے دیا گیا ہو، جس کا لباس کامل ہو، جس کی معاشرت، جس کے معاملات، جس کے اخلاقیات کامل ہوں، اب وہ ہر چیز مکمل ملنے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے راستے پر چلے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پہ ناپسند ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے غیروں کے طریقوں کی مشابہت کرنے پر ناراض ہوتے ہیں تو معاملہ کیسا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک بزرگ تو نہیں تھا لیکن ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، ہولی کا تہوار تھا ہندوؤں کا، اس تہوار میں وہ شخص اپنے گھر سے نکلا کسی کام سے، راستے میں چلتے ہوئے اس شخص کی نظر جو ہے ایک گدھے پر پڑ گئی۔ اب نہ جانے اس کے دل کے اندر کیا بات آئی، اس نے گدھے کے اوپر اپنے منہ میں جو پان تھا اس کی پچکاری مار دی، اور مارنے کے بعد کہنے لگا کہ تجھے آج کسی نے نہیں رنگا، میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ مرنے کے بعد وہ شخص اپنے کسی چاہنے والے کے خواب کے اندر آیا، پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا یار مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ کہا وجہ کیا ہوئی؟ کہا وجہ یہ ہوئی کہ میں نے ایک گدھے کے اوپر رنگ جو ہے وہ پیک پھینک کر ہندوؤں کی ہولی کے تہوار کی مشابہت اختیار کی تھی۔ تو اب اندازہ لگائیں میرے دوستوں کہ آج ہم ان کے تہواروں پر ہولیاں منا رہے ہیں، ان کے تہواروں پر ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ان کی طرح طرز، ان کی طرح کپڑے پہننا آج ہمارے لیے انتہائی درجہ شان کی بات ہو گئی۔ ایک جانور کے ساتھ انسان اس نیت کے ساتھ معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اتنا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر ان کے طور طریقوں کو اپنانا فخر کی بات سمجھیں تو علمان والحفیظ نہ جانے میرے اور آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا، اور حشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کس طریقے سے ملاقات کرے گا۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد اس کی فرمایا کہ اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بن جائے، اور یہ اس لیے ہے کہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے، مسلمانوں سے ذاتی محبت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے دلیل ایک نہیں ہے بلکہ دو دلیلیں ہیں۔ کہ حضرت کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا اصول کی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے محب، بات کو ذرا سمجھیے، ایک ہوتا ہے محب، محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور دوسرا ہوتا ہے محبوب۔ محبوب کہا جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اب محب جو محبت کرنے والا ہے اور محبوب جو جس سے محبت کی جا رہی ہے، جب محبوب اپنے محب کو کوئی چیز تھوڑی سی بھیجتا ہے تو وہ محب جو ہوتا ہے وہ اسے بہت زیادہ سمجھتا ہے، اسے بڑی حفاظت سے رکھتا ہے اور اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بدلے میں جب محب جو ہے اپنے محبوب کو کوئی چیز بھیجتا ہے، وہ چیز حالانکہ بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے یار میں نے تیری حیثیت کے مطابق تجھے چیز نہیں دی۔ کا بات تو اصولی ہے۔ تو اب اللہ کی ذات کی طرف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں دی،
اور اتنی نعمتیں دی کہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ اتنا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اتنا دیا ہے میرا بندہ لیکن پھر بھی یہ تھوڑا ہے، مجھے تجھ سے جتنی محبت ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں، اور دینا تو مجھے تجھے جنت کے اندر ہے، یہ تو دنیا کے اندر تجھے تھوڑا سا میں نے ایمان کے بدلے میں عطا کر دیا ہے۔ اب اس کے بدلے میں بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو بندے کی زندگی بھی محدود ہے اور بندے کا عمل بھی محدود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے مرد ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی اور دینے کے بعد فرمایا کہ تھوڑا دیا ہے، ہم نے بدلے میں تھوڑی سی عبادت کی، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بنا کر اپنے پاس لے لیا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے فرمایا کہ ذاتی محبت ہے۔ دوسری مثال سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب میں اور آپ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایمان لانے کے بعد تم میرے دوست بن گئے ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایمان لانا اتنا پسند آیا میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوستی کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف رکھ دی اور فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں ایسا ہی مجھے اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 وجوہات کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے حسن و جمال، دوسرے نمبر پہ فضل و کمال، تیسرے نمبر پہ مال و منال، اور چوتھے نمبر پر احسان۔ حسن و جمال، عجیب انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ کوئی خوبصورت شخصیت ہو، کوئی خوبصورت لباس ہو، کوئی خوبصورت منظر ہو یا کوئی خوبصورت عمارت بنی ہو، انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، انسان کی جاذبیت اس کی طرف بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہنا، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جب سید یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد انہوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور ایسا حسن و جمال دیا کہ دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پتہ ہی نہ چلا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا تیری سہیلیوں نے تو یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹا، اور اگر وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی اپنے کلیجے کاٹ ڈالتی، انہیں پتہ نہ چلتا۔ تو میرے محترم عزیزو، یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو بنانے والا ہے اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک جنتی جنت کے اندر چلا جائے گا اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ساری نعمتیں دے گا، من جملہ اور نعمتوں کے اللہ تعالیٰ اسے حور اور غلمان بھی دے گا جو اس کے خدام ہوں گے، حشام ہوں گے، اس کی خدمت کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب جنتی پہلی مرتبہ اپنی حوروں کو اور اپنے غلمانوں کو دیکھے گا تو اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوگی کہ 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کر یعنی آنکھیں پھاڑ کر جو ہے ان کو دیکھتا ہی چلا جائے گا۔ اب کہتے ہیں جنتی جنت کے اندر ہوگا، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے پہلے ان کو جنت المأویٰ یعنی مہمانی والی جنت کے اندر لایا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وقت آئے گا تو جنتیوں پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر سے نور کی بارش کی جائے گی، اور وہ نور کی بارش جب ہوگی تو جنتیوں کے چہروں کے اوپر نور کی تہ جم جائے گی۔ جس طرح آندھی کے اندر یا تیز ہوا کے وقت اگر ہم باہر کھڑے ہوں تو ایک مٹی کی گرد میرے اور آپ کے چہروں پر اور کپڑوں پر جم جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونے سے پہلے جنتیوں کے چہروں کے اوپر نور کی تہ جم جائے گی، جس سے ان جنتیوں کے حسن کے اندر اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ جب اللہ کے دیدار کے بعد یہ دوبارہ اپنی جنت میں آئیں گے تو وہی حوریں اور غلمان جن کو یہ 70 سال تک دیکھ رہا تھا، وہی حوریں اور غلمان اس کے حسن کو دیکھ کر 70 سال تک اس جنتی کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو میرے محترم عزیزوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے والوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہوگا اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لہذا اگر حسن و جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے گی تو اللہ کی ذات سے زیادہ اس محبت کے لائق پوری کائنات میں اور کوئی بھی ذات نظر نہیں آتی ہے۔ محبت کی دوسری وجہ فضل و کمال بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستوں، اگر کوئی آدمی کسی میدان کے اندر کامل ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں رجحان بہت زیادہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں کرکٹ کا رجحان بہت زیادہ ہے،
تو نوجوانوں کو دیکھا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کہ کرکٹروں کے نام کی جو ہے وہ جرسیاں اور ٹی شرٹیں وغیرہ پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے جیسے کلر پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ وہ اپنے میدان کے اندر کامل ہیں, اپنے میدان کے اندر ایک حیثیت رکھتے ہیں. اس طرح یہ تو فرمایا غلط لوگ ہیں. ہم صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں. اب میں نے اور آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کے کارنامے علماء سے سنے, کتابوں کے اندر پڑھے. ہمارے دل میں صحابہ کرام کی ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ ہم نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمان, حسن, حسین رکھنا بڑی فرمایا فخر کی بات سمجھا. کیوں؟ کیونکہ ان صحابہ کرام کے اندر یہ کمال تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے. اس کمال کی بنیاد پر ہم اپنی اولاد کے پیدا ہوتے ہی ان کا نام صحابہ کرام کے نام پہ رکھنا فخر محسوس کرتے ہیں. میرے محترم عزیزو, دوستو اور بزرگو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ کمال والی اور کوئی ذات ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے کمال بے شمار ہیں. اور جب اللہ کا نبی یہ کہے کہ اللہم لا احصی ثناء الیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ میں تیری تعریفات کا احاطہ نہیں کر سکتا, میں تیری تعریفات کو بیان نہیں کر سکتا, اور تو ایسا ہے کہ تو نے اپنی تعریفات کو خود ہی بیان کیا ہے. اور کیسا بیان کیا اللہ نے اپنی تعریفات کو؟ فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اور لیا سارے کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا کر, اور جتنا سیلاب اس وقت پاکستان میں پھیلا ہے اسے بھی سیاہی بنا کر لیا, جتنے درخت زمین میں گاڑے ہیں سب کو قلمیں بنا دے, جتنے مر چکے ہیں ان کو بھی, جتنے حیات ہیں ان کو بھی, جتنے آنے والے ہیں ان انسانوں کو بھی, تمام کے تمام جناتوں کو بھی بٹھا دے, ان کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لکھنے پر لگا دے لگا دے لگا دے. لکھتے لکھتے انسان مر جائے, جنات مر جائے, قلمیں ٹوٹ جائیں, سمندر سیاہی فرمایا دریا خشک ہو جائے, یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں. آکے اللہ ولو جئنا بمثلہ مددا, پھر اتنے ہی اور سمندر لیا, انسان جنات لیا, قلمیں لے کر وہ بھی خشک ہو جائیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. میرے محترم عزیزوں, اگر فضل و کمال کے راستے سے کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ ذات کس کی ذات ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. محبت کی تیسری بنیاد بنتی ہے مال و منال. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم میں سے کسی کا عزیز جو ہے وہ وزیر ہو, کسی بڑے عہدے پر فائز ہو یا مالدار ہو, تو انسان اس کا کارڈ اپنی جیب میں ایسے رکھتا ہے جیسا کہ کسی مولوی کا تعویذ ہوتا ہے, اور جگہ جگہ بیٹھے گا, ضرورت پڑے نہ پڑے بار بار اپنے اس عزیز کا تعلق اور رشتہ بتانے, جی میرا فلاں عزیز سے رشتہ داری ہے, فلاں وزیر سے میری رشتہ داری ہے, فلاں نے میرا عزیز مالدار ہے. اس کے کارڈ کو اپنی جیب میں رکھنا فخر کی بات سمجھتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے پاس جو مال و منال ہے اس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ چکی ہے, اس سے محبت کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال و منال کی کیا بات کرنی. خود اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ زمین اور آسمان میں جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. آگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ, کہ جو ذرہ برابر بھی جو چیز ہے إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, ان تمام کی تمام چیزوں کے جو خزانے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معلوم مقدار کے مطابق تم پر نازل کرتے ہیں. اس لیے یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج اگر دنیا کے اندر کوئی مالدار ہے وہ اپنی مرضی سے مالدار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے احسان سے مالدار ہے. کوئی غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب نہیں. آج ہم میں اور آپ سحری کر کے آئے ہیں, ہم میں سے کسی کو گرما گرم سحری نصیب ہو گئی, دسترخوان پہ عزت سے نصیب ہو گئی. کوئی بیچارہ کسی ہوٹل کے باہر بھیک مانگتا رہا حتیٰ کہ سحری کا وقت ختم ہوا. اب ہوٹل والے نے دیکھا کہ کوئی کھانے والا نہیں تو بچے ہوئے پراٹھے اٹھا کر اس کو صدقے کے نام پر دے دیے. اب ہم جو اتنی عزت سے کھا کر آئے, اتنے عزت سے اپنے گھروں سے آئے, یہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو آ گئے. وہ غریب بیچارہ جو سحری آخری وقت کے اندر کر کے آیا, حالانکہ بھوک اسے 2 بجے سے لگی تھی لیکن نصیب اسے آخر وقت میں ہوا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو مال و منال کی بنیاد پر اگر دنیا میں کسی ذات سے محبت کی جائے تو وہ کون سی ذات ہے میرے دوستوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. چوتھے نمبر پر کسی سے محبت جو کی جاتی ہے وہ احسان کی بنیاد پر کی جاتی ہے. انسانی فطرت ہے کہ انسان کے ساتھ اگر کوئی احسان والا معاملہ کیا جائے تو انسان کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے, انسان اس سے محبت کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الانسان عبد الاحسان, کہ انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبلت القلوب, اللہ تعالیٰ نے دلوں کی کیفیت ہی ایسی بنائی ہے
کہ جب انسان کے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ کرتا ہے تو یہ دل خود بخود اس کی طرف کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات مجھ پر اور آپ پر بے شمار ہے۔ ابھی میں نے چھوٹی سی مثال سحری کے اعتبار سے دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہے میرے دوستوں؟ اگر آج وہ مجھے اور آپ کو آنکھیں نہ دیتا تو میں اور آپ اندھے ہوتے، وہ ہاتھ نہ دیتا تو ہم لولے ہوتے، وہ پاؤں نہ دیتا تو ہم لنگڑے ہوتے، وہ سماعت نہ دیتا تو میرے دوستوں ہم بہرے ہوتے، وہ زبان نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے، وہ عقل نہ دیتا تو ہم پاگل ہوتے، وہ اولاد نہ دیتا تو ہم لا ولد ہوتے۔ آج جن کی اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے میرے دوستوں کہ وہ ساری کی ساری اپنی زندگی کی کمائی بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ایک اولاد کی نعمت مل جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اولاد کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات میری اور آپ کی ذات پر اتنے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان احسانات کو شمار کرنا اور گننا میرے اور تیرے فرمایا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کی انگلیوں کے اندر خم نہیں آتا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے انگلیاں بالکل سیدھی ہو گئی تھی، وہ یوں چاول اٹھاتے تھے اور کھانا اٹھا کے کھاتے تھے۔ میرے دوستوں کتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، ارے یہ ایک شہادت کی انگلی جب یوں مڑتی ہے، 4 خم لے کر مڑتی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستوں کتنی نعمتیں میں اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزوں، دوستوں بزرگوں، جن کمالات کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، تو وہ حسن و جمال ہو، فضل و کمال ہو، مال و منال ہو یا وہ احسان ہو، ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر میرے اور آپ کے سامنے ایک ہی ذات آتی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا میرے دوستوں ہمارے اور آپ کے دل سے یہی صدا نکلے گی کہ میرا بندہ اگر دنیا میں کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی ذات سے محبت کر۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے دیا، خدا کی قسم خوش نصیب لوگ ہیں میں اور آپ میرے دوستوں کہ اب جو نمازیں پڑھیں گے 70 گنا تک بڑھ جائیں گی، اب جو نوافل پڑھیں گے فرضوں کے برابر پہنچ جائیں گے۔ اب افطار کے وقت 60,000 لوگ آزاد، 6 لاکھ لوگ، 10 لاکھ لوگ آزاد۔ اب فرمایا کہ سحری میں دعاؤں کی قبولیت، افطار میں دعاؤں کی قبولیت، سارے دن کی بھوک پیاس سے جو بدبو نکلے گی اللہ کہے گا مشک سے زیادہ پسند ہے۔ تیری بیوی کہے ہٹ جا، تیری ماں باپ کہے بات نہ کر، لیکن میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ بھوک میرے لیے، یہ پیاس میرے لیے، اور تیرے منہ سے جو خالی میدا ہونے کی وجہ سے بدبو آتی ہے ہمیں یہ مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے اتنی محبت کرے، بدلے میں اگر میں اور آپ اللہ کی ذات سے محبت نہ کریں تو یہ بڑی بے وفائی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو محبت کے بدلے میں کوئی محبت جتانا نہیں چاہیے نہ میرے دوستوں۔ اب ہم یہ کیسے اندازہ کریں کہ بھئی ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، اپنے جسم کو دیکھ لیں میرے دوستوں، یہ جتنا گناہوں سے باز رہے گا اتنا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور یہ جسم جتنا گناہ کرتا جائے گا اتنا اللہ سے محبت سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں یہ رمضان المبارک میں اور آپ عزم اور ارادہ کر لیں کہ پورے 11 مہینے کھیل کود کے اندر نکالے، 11 مہینے کمانے کے اندر نکالے، 11 مہینے اپنی مرضی سے گزارے۔ یہ مہینہ میرے مولا تیرا ہے، اس کو میں ایسی عبادت کے اندر گزاروں گا کہ اس محبت کرنے والوں کی لسٹ میں جس میں سب سے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس لسٹ میں سب سے نیچے میرا نام بھی آ جائے گا کہ میرا یہ بندہ بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کے لیے اس رمضان المبارک کو عبادت میں گزاریے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اس سے بہتر مواقع اور مجھے اور آپ کو مل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اپنی ذات عالی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔